میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ ایک غلام جس نے کہ بے انتہا تکلیفوں کو سہا اور اتنا خوش قسمت کہ آخر اسے ایک بڑی ہستی نے خریدا۔ جاننا چاہتے ہیں آپ کہ آخر کون تھا وہ غلام؟ تو آج ہی ہم اس واقعے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اور میرے پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک اسلامک واقعات اور معجزات کو پہنچایا جا سکے، جس سے کہ وہ اپنے لیے رہنمائی کا رستہ بنا سکیں، جو کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ہم بغیر کسی دیری کے آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ ایک کافر کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس کافر کا نام تھا امیہ بن خلف، جو کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ لیکن اس کافر کا یہ غلام مذہب اسلام کو قبول کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کافر نے اسے اتنی اذیتیں دی کہ وہ اسلام سے پھر جائے، لیکن وہ غلام اپنے مذہب پر قائم رہا۔ اس زمانے میں غلامی کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس کے لیے اگر آزادی چاہیے ہوتی تو کوئی اور اس غلام کو خرید لیتا، لیکن ابھی کے اس دور میں کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس غلام کو خرید سکے، اور اس غلام کا نام تھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک مشہور صحابی رسول ہے۔ اب جی ہاں دوستو، میں بات کر رہی ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں۔ قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام ہوا کرتے تھے۔ اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی تاکہ آپ اسلام سے اپنا منہ پھیر لیں۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف، جو کہ مسلمانوں کا مذہب کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لمحہ کتنا اذیت کا ہوگا، لیکن اس پر بھی حضرت بلال حبشی نے اللہ کا شکر ہی ادا کیا۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف یہ چاہتا تھا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، آپ یا تو اسی اذیت میں مر جائیں یا پھر زندگی کو جینے کا طریقہ بدل دیں، مگر وہ ہر حالت میں، ہر اذیت میں احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے منہ پھیر لیں۔ لیکن ہر حال میں آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور سخت سے سخت اذیتوں کو سہا، اور کبھی بھی اسلام سے منہ پھیرنے کے بارے میں نہ سوچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو نبی پاک کو اس بات کی اطلاع پہنچا دی، تو آپ کو صلہ یہ ملا کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا۔
چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد رہتا تھا اور وہ ہر وقت ایک ہی معبود کی گواہی دیتے تھے۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ پھر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد کر دی گئی، جہاں تک کہ حضرت بلال کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب تک وہ اذان نہ دیتے طلوع سحر نہ ہوتی تھی۔ جی ہاں پیارے دوستو، خدا کو بھی آپ کی آواز بے انتہا پسند تھی، چنانچہ آپ بے شک ایک مؤذن کا کام کر رہے تھے۔ ایک روز جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ کو ہر وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دیں گے، اس لیے جہاد کی نیت کا ارادہ لے کر آپ مدینہ سے چلے گئے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آپ سو رہے تھے تو آپ کی خواب میں آپ کو اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے نبی یعنی کہ نبی پاک کی زیارت دیکھنا نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں آ گئے اور ان سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ جب حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ فوراً سے مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کر دی، یہاں تک کہ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی کوئی بھی گنجائش ہوتی۔ جب آپ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں کونے کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں سن کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی اور چند روز قیام کرنے کے بعد آپ وہاں سے دوبارہ سے واپس ہجرت فرما گئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ سلام ہو حضرت بلال پر جس کی اذان کی آواز سن کر طلوع سحر ہوتی تھی، سلام ہو آپ پر کہ جسے نبی نے خود خریدا تھا، جس کو نبی کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی غلامی نصیب فرما، ہمارے مقدر کھول دے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے کہ ہم سخت سے سخت مشکلوں میں بھی اپنے ایمان سے نہ ڈگمگائیں، بے شک کہ تو بڑا رحم اور مہربان ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ایمان میں خدا حافظ۔